سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس سورت کے اندر شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روز جزا کا انکار کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا کنجوس ہو جاتا ہے، اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد بھی نہیں کرتا اور کسی مسکین کی مدد بھی نہیں کرتا، کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، نہ خود کھلاتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ اس عقیدہ رکھنے والے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اتنا بخیل ہو جاتا ہے۔ یہ ابو جہل کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل وہ ایک یتیم بچے کا وصی تھا، یعنی ایک یتیم بچہ تھا جس کا والد فوت ہوا۔ فوت کے وقت اس نے اپنا مال ابو جہل کو بطور امانت کے دیا کہ میرے اس بچے پر خرچ کرنا۔ تو ایک دن وہ بچہ اس حالت میں آیا کہ اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے کپڑے دے دو، مجھے کپڑے دلواؤ۔ ابو جہل نے اس کو دھتکار دیا، واپس بھیج دیا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو راستے میں کچھ مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے اس بچے سے کہا کہ آپ چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ابو جہل سے تمہیں تمہارا مال دلوا دیں گے۔ حالانکہ ان کافروں کی یہ سازش تھی کہ یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان سے شکایت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے تو دونوں کی لڑائی بچ جائے گی۔ مقصد ان کا یہ تھا، کوئی اچھائی مقصد نہیں تھی کہ دونوں کی لڑائی ہو، کیونکہ ابو جہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچہ گیا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا مال اس کے پاس ہے اور یہ مجھے دیتا نہیں، میرے جسم پر کپڑے تک نہیں، اور یہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو پکڑ کر لے گئے ابو جہل کے پاس اور کہا کہ اس کا مال واپس دے دو، آپ کے پاس جو اس بچے کا مال ہے وہ اس کو دے دو۔ ابو جہل نے فوراً اس بچے کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اب کافروں کی سازش تو ناکام ہو گئی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ دونوں کی لڑائی بن جائے گی۔ اب کافروں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی ڈائریکٹ مال دے دیا، یہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے فوج موجود تھی کہ اگر میں یہ مال نہ دیتا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو جاتا، تو میں نے اس لیے وہ مال فوراً دے دیا۔ تو یہ اس صورت کے اندر مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا الذین هم فی صلاتهم ساہون کہ نمازوں کے اندر بھول جاتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، یعنی نماز سے غافل ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی دل ہوا تو پڑھ لیا، کبھی دل نہیں ہوا تو نہیں پڑھا، یعنی نماز کو کوئی ضروری عمل سمجھتے ہی نہیں، نماز کو فریضہ سمجھتے ہی نہیں، بس جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا نہیں پڑھا۔ اور یہ منافقین کی علامت بتائی گئی، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یعنی جب لوگ ان کو دیکھتے تھے، جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ پھر ان کو کوئی کچھ کہنے والا، کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، تو وہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ تو یہ منافقین کی صفت تھی کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور جب کبھی پڑھتے بھی تھے
تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ الذین هم یراؤن، کہ لوگ مجھے دیکھے میری تعریف کرے اور کہے کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، تو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی منع کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے کہ چھوٹی سی چیز سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے یا وہ چھوٹی چیزیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بطور عاریتاً لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی کے گھر میں سیڑھی ہے، مجھے سیڑھی چاہیے، میں اس کو کہوں یار مجھے سیڑھی دے دو کچھ وقت کے لیے، یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چھوٹی چیز اس سے مراد ہے۔ تو وہ جب جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ جو آخرت کا انکار کرنے والا ہو، وہ اتنا بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے کہ لوگوں سے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی منع کرنے لگتا ہے، تو یہ مومن کی صفت نہیں، منافقین اور کافروں کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسلمان کی تو یہ صفت ہی نہیں کہ وہ نماز میں سستی کرے، غفلت کرے، کوتاہی کرے۔ مسلمان تو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، مسلمان تو جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے۔ اور منافق کی صفت وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تب بھی پڑھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، کیونکہ دکھلاوے کی نماز فقط اشرک، حدیث میں آتا ہے جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے محفوظ فرمائے۔